ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام مسائل کا حل لیے حاضر ہیں۔ اس میں ہم کچھ مسائل از خود آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی آپ ہمیں کالز کے ذریعے معلومات فراہم کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کا کوئی حل نکال کر دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قربانی کے موقع پر جو باتیں ہمیں خاص پیش نظر رکھنی ہیں، وہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو ایڈوانس میں ہی میری درخواست ہے کہ آپ جس سے جانور ذبح کروانا ہے اس سے بات چیت کر کے رکھیں۔ ٹائمنگ کو ضرور سامنے رکھیے گا، کیونکہ بسا اوقات ٹائمنگ کی وجہ سے آدھا پونا گھنٹہ بھی اگر ہم لیٹ ہوتے ہیں تو چونکہ ان کے بھی کمانے کے اور دیہاڑی کے دن ہوتے ہیں، سال میں وہ بھی ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، کہ اتنا جانور تو پورے سال تو نہیں کٹتا، تو انہیں آپ سے فارغ ہو کر اگلے سے فارغ ہو کر اگلے کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اب آپ آدھا پونا گھنٹہ ان کو اس وقت جو ٹاپ بالکل ایک سیزن ہے ان کا، اگر آپ ان کو ویٹنگ موڈ میں لے جائیں گے، انتظار کروائیں گے، تو یہ ہرگز درست نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہیں اور چلے جائیں گے، پھر وہاں پر یہ ایک آدھ چھری پھیر کر جانور ذبح کر کسی بچے کو حوالے کریں گے، پھر آپ کے پاس آ جائیں گے، پھر آپ سے فارغ ہو کہیں اور چلے جائیں گے۔ تو وقت پر شروع کریں اور ان سے بات کریں آپ کہ ہم اتنے بجے انشاءاللہ آپ کو مطلب کہ جانور دے دیں گے، اتنے بجے ذبح کرنا ہے، اور آپ نے اس وقت ہمارا ہی کام کرنا ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ صرف انہی کا کام کر لیں، تو یہ آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں یہ ماہر ہوتا ہے۔ اگر ماہر ہیں تو فارغ ہو جائیں گے، غیر ماہر یعنی جن کو مطلب اس چیز کا تجربہ نہیں ہے، مہربانی کر کے اپنا جانور ان کے حوالے مت کیجیے گا۔ اچھا، جب یہ ہوتا یہ کہ جب یہ جانور ذبح کرتے ہیں تو ایک عادت کی وجہ سے کہوں یا علم کی کمی کی وجہ سے کہوں، جو بھی آپ کہیں، یہ جانور کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ ابلغ گھوڑے سوار کے اندر باقاعدہ ہر جو چیز لکھا ہوا ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ اتنی قربانی کر رہے ہیں، لاکھوں روپے کی، ہزار روپے کی قربانی کر رہے ہیں، راہ خدا میں جانور ذبح کر رہے ہیں، تو اسے پڑھ لیں ایک دفعہ کہ اس کے ذبح کرنے کا شرعی سنت مستحب جو بھی کہے، طریقہ کار جو بھی بیان کیے گئے وہ پڑھیں، اور پھر اس کو روک لیں کہ آپ اتنا جانور کو ذبح کریں گے، اس کے آگے چھری نہیں لے جائیں گے، اندر میں نہیں لے جائیں گے، یہ نہیں کاٹیں گے، وہ نہیں کاٹیں گے، اس کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں۔ آپ نے پیسے دیے، وہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں جانور کو۔ ابھی اس کے اندر وہ ٹھنڈا ہوا نہیں ہے اور اس کی کھال ادھرنا شروع کر دیں اور اس کو مزید اس کی ٹانگ توڑ دیں، یہ آپ سوچیں تو آپ کو بھی تھوڑی سی وہ جھرجھری سی محسوس ہوگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ پھر جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر آگے کے معاملات ہیں۔ گوشت جب آپ کے گھر آ جاتا ہے تو امیر سنت اپنے مدنی مذاکروں میں یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ترغیب دی ہے، جسے میں سیکنڈ کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ اچھا عمدہ جو حصہ ہے گوشت کا، وہ کوشش کیجئے کہ غربا میں، بلکہ سب سے پہلے امیر سنت کی تربیت و تعلیم کا جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، یہ کہ سب سے پہلے سید و سادات آل رسول کو کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے
تو ان کا مطلب انتخاب کریں کہ یہ ماشاءاللہ یہ جو گوشت ہے اچھا گوشت ہے، اور پھر اس میں کلیجی بھی ڈال دیں، تو اس میں بکرا ہے یا چھوٹا بڑا جو بھی ہے پائے کے پیس ڈال دیں، تو ایک اچھا سا پیکج بنا دیں اور ان کو سید صاحب کو بھیجیں۔ اسی طرح غریب مساکین، رشتہ دار، آس پڑوس والے اچھا بھیجیں کہ یہ بھی راہ خدا میں دینا ہی ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ میں نے خلاصہ عرض کیا ہے ترجمے کا۔ ماشاءاللہ، میری درخواست یہی ہے کہ اس طرح کا کوئی انداز اختیار کریں کہ جو بچ گیا ٹھیک ہے وہ دیا آپ نے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، لیکن جتنا اچھا دیں گے، عمدہ دیں گے۔ اچھا کئی ایسے گھر ہیں کہ جو صرف سالانہ شاید گوشت دیکھتے ہوں گے، بلکہ ایسے بھی گھر ہوں گے جو شاید اس سال بھی جو سالانہ گوشت بھی نہیں دیکھ پاتے ہوں گے، نہیں اوور لوگ ہو جاتے ہوں گے، نہیں نظر میں آتے ہوں گے۔ ابھی وقت ہے، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی اگر کوئی صورت بنائی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ غریب مساکین اور بالخصوص وہ آپ ان کو ڈھونڈیں جو واقعی گوشت نہیں کھاتے، ان کو نہیں میسر، مہنگائی آپ کے سامنے مہنگائی ہے۔ ایک اور ریکویسٹ یہ آپ سے کرنی تھی کہ اتنا جلدی پہنچا دیں، کوشش کیجئے، واہ، اس لیے کوشش کی بات کر رہا ہوں، مرحبا، کوشش یہ اتنا جلدی پہنچا دیں کہ وہ کم از کم عید کے روز دوپہر کا کھانا گوشت سے کھائیں۔ آس پڑوس میں ادھر ادھر گوشت ہی گوشت گھوم رہا ہے، بچے بھی سوچتے ہوں گے کہ امی آج ہمارے گھر گوشت نہیں آیا، آج ہمارے گھر گوشت نہیں آیا، آج ہمارے فلاں رشتہ دار نے گوشت نہیں بھیجا۔ کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے آپ سے، لسٹ بنا لیں، لسٹ بنا لیں، اور لسٹ بنانے کے بعد آپ پہنچانا شروع کر دیں، اور جلد از جلد پہنچا دیں، اچھے سے اچھا پہنچا دیں، اور تو انشاءاللہ دیکھیں یہ راہ خدا میں دینا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم فقراء کو، مساکین کو کھلاؤ تو ان کو کھلاتے وقت ان پر اپنا احسان مت جتاؤ، بلکہ ان کا اپنے پر احسان لو کہ انہوں نے تمہیں نیکی کمانے کا موقع دیا، واہ، ورنہ ہم دے گا ہم سمجھے ہم نے احسان کیا، نہیں، یہ تھا ہی ان کے مقدر میں جن کو آپ نے پہنچایا ہے، اللہ اکبر، یہ آپ کا تھا ہی نہیں، واہ، اللہ نے آپ کا انتخاب فرما دیا کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ذریعے سے اس تک پہنچ رہا ہے، آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک ثواب کمانے کا بہترین ذریعہ وہ شخص بنا جس نے اسے قبول کیا، وہ کھائے گا، وہ دعائیں دے گا آپ کو، اس کے سبحان بچے دعائیں دیں گے، سبحان اللہ، اس کے گھر سے آپ کو دعائیں ملیں گی، اور ان دعاؤں سے کتنے مسائل اور کتنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، حل ہوتی ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جی، تو یہ میری کچھ ابتدائی درخواست تھی کہ آپ کے یہاں جو بھی عید ہے، عید کو اس انداز آپ اپنے لیے بھی رکھی رہے ہیں گوشت وغیرہ، لیکن بعض تو ایسے جو سال میں ہفتے میں 2 دن ان کی گوشت پکتا ہے، اور گوشت روز پکنا بھی نہیں چاہیے، پھر مسائل اور بیماریوں کا بھی بعض اوقات معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سبزی ہے، مچھلی ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں جو کھائی جاتی ہیں، گوشت کی بھی ایک باری آنی چاہیے۔ تو یہ ایک میری درخواست تھی، اس کو اگر آپ سیریس لیں گے، گھر میں ڈسکس کر لیں، ابھی آپ اب چھوٹے بڑے جو بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، مرد اور عورت، ڈسکس کر لیں کہ یار ثواب کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہم، اور اپنے بچوں سے کام کر رہے ہیں۔ ایک آخر میں یہ بات کرتا چلو بھی یاد آئیے، اپنے بچوں سے ہو سکے تو اس معاملے میں کام کریں۔ میرا یہ جو ذہن دعوت اسلامی کے ذریعے تو خیر ذہن بنتا ہی ہے الحمدللہ، لیکن جب میں دعوت اسلامی کے سلمان بھائی دینی ماحول میں نہیں تھا، اس وقت بھی ہمارے گھر سے جو رشتہ داروں میں یا جہاں جہاں ہمارا گوشت تقسیم ہوتا، ہمارے یہاں گھر میں شروع سے جب میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا، ہماری اماں اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، آمین، تو پیکٹ بنتے تھے، پیکٹ بنتے تھے، یعنی میں اس وقت ہارڈلی آئی تھنک 17-18 سال کی میری عمر ہوگی، صحیح، تو ہمارے پیکٹ بنتے تھے، بلکہ میں 9-10 میں تھا، 15-16 سال کی میری عمر ہوگی، صحیح، تو
ہم یہاں اولڈ سٹی ایریا میں رہتے موسالین میں، تو ہمارے یہاں گھر میں گوشت کے پیکٹ بن جاتے تھے، یعنی میں جیسے جانور کٹ گیا، گوشت اوپر چڑھ گیا، بلڈنگ میں رہتے تھے، صحیح، 3 منزل پر ہمارا گھر تھا، تو گوشت گھر پہ چڑھ گیا، تھوڑی دیر کے اندر پیکٹ تیار ہو جاتے تھے، اس میں چھوٹی چھوٹی پرچیاں ڈلی ہوئی ہوتی تھی واہ واہ نام کی، واہ، سبحان اللہ، اور مجھے وہ دے دیا جاتا تھا کہ پہنچاؤ، تو میں جو بھی ہمارا جہاں جہاں پہنچانا ہوتا تھا میں وہاں پہنچا کر پھر گھر آتا تھا، سبحان اللہ، پھر ہم وہاں سے گھر بیچ کر گلزار حبیب مسجد جو دعوت اسلامی کا جہاں پہ اجتماع ہوتا تھا وہاں رہنے کے لیے آ گئے، تو وہاں بھی وہی روٹین تھی، پھر ہم ایک اور جگہ رہنے چلے گئے ڈیفینس ویو کی طرف کراچی میں، وہاں بھی وہی روٹین تھی، تو یہ روٹین شروع سے یہ، چونکہ ہماری اس طرح ایک ذہن بنایا گیا تھا، تربیت ہوئی تھی، تو اس کے ہمیں تو سیدھی بات ہے فائدے ہوئے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن کے یہاں ویسے قربانی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کے یہاں بھی اگر آپ نے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو گوشت دیا ہے، انہوں نے آپ کو پیکٹ بھجوا دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھا انداز ہے، اس سے بھی دل میں محبت داخل ہوتی ہے، اس نے سلوک ہے، صلہ رحمی کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ دونوں سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ دونوں ان کا انتخاب کریں جن کے یہاں گوشت نہیں پہنچا یا جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی، میرے یہاں قربانی ہو گئی، آپ نے میرے یہاں بھجوا دیا، آپ کے یہاں قربانی میں نے آپ کے یہاں بھجوا دیا، ٹھیک ہے، یہ میں کہہ رہا یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے، رشتہ داری ہے، آس پڑوس کے ساتھ ایک اچھا حسن سلوک ہے، یہ اس کا یہ مطلب غلط نہیں کہہ رہا میں اس کو، یہ بھی اچھا انداز ہے، لیکن میں آپ دونوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج آپ دونوں ایک دوسرے کو، آپ پورا سال ایک دوسرے کو تحفہ دیں، لیکن آج اگر عید کے دن آپ دونوں جن کے گھروں میں قربانی ہوئی ہے، چلے آپ 8 بوٹیوں کے بجائے اس کو 2 بوٹیاں بھیج دیں، بھیجیں، چلے بھیجیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے، بھیجنا چاہیے، اس سے بھی آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں، کینہ، بغض ہو تو وہ بھی نکل جاتا ہے، تحفہ تو محبت بڑھتی ہے، حدیث پاک میں جی، تو، لیکن اگر آپ دونوں ان کا بھی انتخاب کر لیں کہ جن کی آج قربانی نہیں ہوئی ہوگی، یعنی عید کو قربانی نہیں ہوئی ہوگی، آج آپ نیت کر لیں، آپ دعوت اسلامی کے ساتھ جو اجتماعی قربانی اسپیشلی جو اوورسیز کے تعلق سے ہوتی ہے، تو الحمدللہ مختلف شہروں میں مقامات پر ہماری اجتماعی قربانی کا سلسلہ رہتا ہے، اور جو پاکستان کی اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہ آئی تھنک کہ مور اور لیس شاید 700-800 یا اس سے زیادہ مقامات پر ہماری اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہے، اور ہزاروں جانور اجتماعی قربانی میں ہمارے یہاں بھی دعوت اسلامی کے تحت ذبح ہوتے ہیں، اور اوورسیز کے ملا کر ہزاروں جانور ہمارے ذبح ہوتے ہیں، اور الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ انہیں بھی ہم ان کے جو مصارف ہیں، مستحقین یا جو بھی غریب غربا یا اس طرح جو بھی ان کی صورت ہوتی ہے، میں پرٹیکولر مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں، تو تقسیم بھی کیا جاتا ہے، لیکن بعض ہماری جو پاکستان کے اندر جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں وہ گوشت لے جاتے ہیں، بعض بڑے شہروں میں یہ ہوم ڈیلیوری کی ہمارے یہاں سروسز خدمات موجود ہیں، تو دعوت اسلامی کے تحت آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید ہزاروں غریبوں کے، مستحقین کے یا عام لوگوں کے، مسلمانوں کے گھروں میں گوشت پہنچتا ہوگا، ہمارے اسلام بھائی اس پر باقاعدہ کام کرتے ہیں، تو ایک تنظیمی طور پر یہ کام تو ہو ہی رہا ہے، لیکن آپ انفرادی طور پر بھی کریں گے تو شاید بہت سارے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، یہ میری درخواست ہے۔ مرحبا۔ گوشت دینے کے حوالے سے آپ نے کافی اچھی گائیڈنس دی ہے، جن کے ہاں گوشت آ رہا ہے ان کے لیے بھی کچھ گائیڈنس ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو قبول کر لیں۔ مسئلہ یہاں پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ گوشت آ بھی جاتا ہے، لے بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ 4 باتیں بھی جو ہے وہ کر دی جاتی ہیں، اتنا بڑا جانور کا گوشت کی ہے تو کم از کم کوئی گوشت تو کوئی 4-5 کلو گوشت تو بھیجتے، یہ اس کو یہ ڈالنے، یا یہ تو ہمارے ہاں تو چیچڑے ہی ڈال کے بھیج دیے ہیں، اچھا گوشت خود نکال کے گھر پہ رکھ لیا ہوگا، یا پھر ایک یوں بھی ایک بات آتی ہے، یہ تو ہڈیاں نکل رہی ہیں اس میں سے، بوٹی تو پتہ نہیں ہے ہی کوئی نہیں، بوٹی ان کا تو پتہ نہیں، جانور نہیں، ہڈیاں ہی انہوں نے جو ہے نا وہ قربان کی ہیں، تو اس پر بھی کچھ رہنمائی فرمائے کہ جو آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ ویلکم بھی کیا جائے، اور اس پر نیگیٹو کمنٹ پاس کر کے
بدگمانی کر کے یا معاذ اللہ غیبت کر کے یا پھر بعد میں اس کو اور ٹیز کر کے اپنا جو ہے نا وہ نامہ اعمال بھی سیاہ نہ کیا جائے. اس میں سلمان بھائی یہ درخواست ہے کہ اس پہ پہلے تو بھیجنے والے کو ہی ہمیں عرض کرنا چاہیے صحیح کہ اچھا عمدہ اور ستھرا اور مناسب بھیجیں. ٹھیک ہے, اتنا بھیجیں کم از کم اسے ایک ٹائم کا کھانا تو بچے گھر والے مل کر کھا لیں گوشت کا, یہ تو سب سے پہلے ان کو ہے. ہو سکتا ہے کہ گھر میں کسی کو کہہ دیا گیا ہو کہ بیٹا آپ ذرا بھر کے بھیج دینا, اور اس نے کیا بھیجا وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے گھر والوں کو. یہ بھی ممکن ہے, پاسبلٹی ہے کہ جیسے بعض بڑے گھروں میں خادم ہیں, ملازم ہیں, چوکیدار ہیں, ڈرائیور ہے, یہ عموماً ہو سکتا ہے کہ باہر ساری قربانیوں کے کام وہ کر لیتے ہوں, اور گھر میں انہیں کو کہہ دیا گیا ہو کہ یہ 50 گھر ہیں, پہلے سے لسٹ دے دی گئی ہے, دے دینا. تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسی چیز بھر دی ہو جو کہ آپ کو مناسب نہ لگی ہو جن کا پہنچا. اب یہ کہ فائنلی ان کے یہاں پہنچا ہی ایسا تھا کہ جس میں وہ جو کہہ رہے وہی درست ہے کہ پراپرلی وہ گوشت پہنچا ہی نہیں ہے, ہڈیاں پہنچی ہیں, اور اتنا مطلب کہ وہ فرحت بخش معاملہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, تحفہ تو ہے نا, صبر کریں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. غیبت کر کے اور اس طرح کے کمزور باتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کو واقعی خراب نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ملا ہے, اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کا بھی شکریہ ادا کرے, اس کو اس کے حساب سے ثواب ملے گا, آپ کو آپ کے حساب سے ثواب کمائیے. مرحبا, ماشاءاللہ. ورنہ سب حقیقت بات یہ ہے کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا جی, بالخصوص جو جوائنٹ کی ہڈی ہوتی ہے, وہ اگر صحیح طریقے سے جو ہے وہ کٹی ہوئی ہو اور اس کی بندہ یخنی نکال کے اس کی پی لے نا جی, تو آپ کو وہ دن یخنی کا نہیں ہے نا یار. نہیں, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, یخنی نہ پلاؤ, اور آپ اتنے ہڈیوں کا فضائل بیان ہے اور آپ کے گھر پہ ہڈیوں کا ہی رش لگ جائے. نہیں, ہمیں تو ذوق ہے, ہڈی جو جوائنٹ کی ہڈی ہوتی ہے یہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ کٹی ہوئی ہو, اس کی یخنی, اس کا پلاؤ کبھی انشاءاللہ سلسلہ کار کریں گے. یہ تو خیر نصیب کی بات ہے ہماری. ہاں جی, پھر لگے گا پتہ جی. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. آگے چلتے ہیں, ناظرین کی کالز بھی جو ہے وہ ہم لیں گے انشاءاللہ عز و جل. جانوروں کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں ایک بات آپ اس کو بھی لے لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور تو مہنگا ہم نے خرید لیا ہے, لیکن اس جانور کے لیے کوئی ایسی مٹی ڈال کر کوئی جگہ مناسب سی بنا دی جائے کہ اس پر وہ بیٹھ جائے, اس کا اہتمام نظر نہیں آتا. یعنی میں نے یہ نوٹ کی ہے, جاتے ہوئے آتے ہوئے گلیوں میں دیکھا بھی ہے, جانور ہے, اچھا جانور ہے, خوبصورت جانور ہے, لیکن اس کے لیے کوئی وہ بیٹھنا تو روڈ کے اوپر ہی وہ بیٹھے گا, اور روڈ کی کیا صورتحال ہوتی ہے, کنکر پتھر کیا معاملہ ہوتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں. تو کچھ تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے کہ اس کے لیے ایک مٹی کی بھی صورتحال بنائی جائے تاکہ اس کو بیٹھنے میں راحت ہو. آپ کا ذاتی پوائنٹ آف ویو ویسے کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جی. سب سلمان بھائی, ہم ہیں شہری لوگ, جانوروں کے تعلق سے ہمارے ایکسپرٹیز نہیں ہے کوئی. اب ہمیں پوچھے کہ کار کہاں پارک کرنی ہے, موٹر سائیکل کیسے پارک کرنی ہے, ہمیں اور 10 قسم کے آپ چیزیں پوچھ لیں جو شاید گاؤں دیہات والے اس کو اتنا نہ جانتے ہوں, اس کی شہری لوگوں کے پاس ایکسپرٹیز ہیں. اب چونکہ جانور شہروں میں پالا ہی نہیں جاتا, اچھا ابھی بھی لیں گے تو کوئی 2-4 دن کے لیے لیں گے, بہت زیادہ 7-8 دن کے لیے لے لیں گے. تو ہماری شروع سے اس طرح کی کوئی تربیت ہے ہی کوئی نہیں. اب گلی کوچوں میں یہ مٹیاں ڈالیں گے, ٹرکیں ڈالیں گے, اس طرح بالکل جو آپ نے کہا ہے جانور کا جو ایک اٹھنے بیٹھنے کا اور اس کے رہنے کا جو ایک مناسب سے انتظام ہے, آپ نے اسی کی ترجمانی کی ہے اور یہی آئیڈیل ہے. لیکن آپ ہم سے اتنا نہیں کر سکتے, وہ توقع نہیں رکھ سکتے, کیونکہ ہم شہروں میں رہنے والے لوگوں کے پاس اتنی مطلب اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, ہم جانتے ہی نہیں ان تمام تر چیزوں کو, اور ہمیں 2-4 دن کے لیے جانور لینا ہوتا ہے. گلیوں میں پھر وہ مٹی کے ٹرک ہم اتارتے نہیں ہیں. بعض لوگ مطلب کہ ہزاروں بنگلے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں, تو وہ اندر بنگلوں میں پہلے مٹی پھینکے گا, اس کے بعد وہاں جانور پھینکے گا, تو وہ اتنا وہ ایفورٹ نہیں کرے گا, اس کو اس کی سوچ بھی نہیں ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ اتنے سلپ اور ٹائلز والے فلور پر بڑا بہت جاندار شاندار جانور کھڑا کر دیا جاتا ہے, جو ریئلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا کھڑا ہونا مشکل ہے. اس کے وہ جو کھور جو ہوتے ہیں وہ سلپ ہو رہے ہوتے ہیں, پاؤں سلپ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے اٹھنے بیٹھنے میں واقعی آزمائش ہے. لیکن اب چونکہ ہم آج بات کریں گے, ورنہ اگر ہم 1-1.5 مہینہ پہلے کہنا شروع کر دیتے
کہ کائنڈلی چلو مٹی نہ صحیح کوئی اور انتظام کر لیں کہ اس کا پاؤں سلیپ نہ ہو. اس میں یہی بھی اچھا ہے کہ وہ چونکہ نجاست بھی کرتا ہے جانور, تو وہ مطلب اون کر کے بلائے گا تو نہیں, بولے جی کیا کام ہے, تو بولے ٹوائلٹ جانا ہے. تو اس کا تو سارا نظام حساب کتاب وہی ہے, تو اس کا تو مطلب کہ وہ بیگ بھی نہیں لگا ہوا ہے, جو ہے ڈائریکٹ ہے. تو اس میں اگر یہ سارا اہتمام کیا ہوا ہو تو آپ بہت سارے جراثیم و نجاستوں سے بھی اور اس کے مسائل سے بھی بچ سکتے ہیں. جی اللہ رحم کرے. آپ کے دوبارہ معاملہ فرمائے. آئیے کال شامل کرتے ہیں. جی محمد ارسلان اتاری, ماشاءاللہ سے مسائل کا حل بہت ہی پیارا چل رہا ہے. آپ سے عرض ہے کہ میری امی کے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہے, جس سے چلنے میں بھی بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے. آپ اس بارے میں کوئی گھریلو علاج بھی بتا دیں. اور ڈاکٹر سلمان آپ سے عرض ہے کہ اس بارے میں کوئی مزید مشورہ آپ کے ذہن میں ہے تو درد کس طرح ٹھیک ہوگا, اس بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں. جی ڈاکٹر سلمان, یہ جو کمپلین کر رہے ہیں ایک پاؤں کے اندر ان کے جو درد آ رہا ہے گا, تو سب سے پہلے تو ان کا ایک ایج فیکٹر کی معلومات نہیں ہے. دوسرا ممکنہ صورت کے اندر وزن جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ سٹریس ایک پاؤں پہ آ رہا ہوتا ہے. دوسرا یورک ایسڈ اپنا لیول چیک کروا لیں. یورک ایسڈ ممکنہ صورت میں اگر بڑا ہوا تو اس کے اندر یہ پین آ رہا ہوگا. اور ان کا جو واک چلنے کا جو پیٹرن ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک ٹانگ پہ بندہ وزن دے رہا ہوتا ہے. جب وزن دے رہا ہوتا ہے تو اس میں ویکنیس آنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی. تو اس کا پاؤں کا جس لوکیشن پہ درد ہے وہاں مساج فریکوینٹلی کرتے رہیں اور یورک ایسڈ اپنا مانیٹر کروا لیں. صحیح. خلیل بھائی جی کال اچھا بتا رہے خلیل بھائی. جی روحانی علاج بھی کریں, اللہ کریم شفا عطا فرمائے. آمین. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے تو یا غنی یو یا غنی یو یا غنی یو پڑھتے رہیں. اول آخر جب پڑھیں تو 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. پیر میں درد ہے یا جوڑوں میں درد ہے, جسم میں کہیں بھی درد ہو, سبھی کے لیے یہ پڑھا جا سکتا ہے. گھریلو علاج کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں یہی دیکھنا ہوگا کہ وجہ کیا ہے. عام طور سے اگر جسمانی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے تو انجیر کا استعمال اس میں مفید رہے گا, کہ اعصاب اور پٹھوں کے لیے یہ مفید ہے. اسی طرح سے اخروٹ, تھوڑے سے اخروٹ اور تھوڑے سے پستے, یہ صبح اگر خالی پیٹ استعمال کر لیے جائیں تو اس سے بھی جو ہے اعصاب اور پٹھوں میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے. یا کھجوروں کا استعمال کر لیا جائے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ. روز سے کتنے انجیر کھائے جائیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اعصاب پٹھے وغیرہ جو کمزور ہو جاتے ہیں وہ مطلب مضبوط ہو جائیں, مطلب یہ کفایت, اور کتنے دنوں میں؟ ہم کسی کو ہم کہیں وہ 3 دن انجیر کھائے وہ وہیں کے وہیں کھڑا ہے, بولا نہ اعصاب کا کچھ ہوا نہ پٹھوں کا کچھ ہوا, پیسے چلے گئے. تو ایک کتنے دانے کھائیں کہ ایک نارملی آپ کو مینٹلی طور پر آپ کو فیل ہوگا. جیسے ہم یہ میڈیسن لیتے ہیں, کوئی بھی ہم ایلوپیتھک میڈیسن لیتے ہیں تو 2-4 گھنٹے کے بعد ایک فیل ہوتا ہے کہ یار ایک پسینہ آ رہا ہے اور ایک بدن میں چیز ہو رہی ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی آپ کے پاس ایسی ہے کہ بھئی اتنے دنوں کے بعد یہ اپنا وہ بھی ریگولر لیں, اتنے لیں, تو ایک آپ کو فیل کروائے گی یہ چیز. 7 عدد انجیر اگر استعمال کی جائیں روزانہ, کسی بھی ایک وقت میں استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ کمر کے درد ہو یا جسم میں کہیں بھی درد ہوتے ہیں, ہاتھ پیروں کے جو درد ہوتے ہیں, اس حوالے سے مفید رہتا ہے اور اس کے فائدے انشاءاللہ نظر آتے ہیں. اگر بالفرض قبض وغیرہ بھی ہے تو یہی 5-7 انجیر جو ہے یہ رات کو دودھ کے اندر اس کو پکا لیا جائے, اور پھر اس کو دودھ بھی کچھ دیر پکانے کے بعد جب دودھ کا رنگ براؤن سا ہو جائے تو پھر انجیر کو بھی کھا لیا جائے اور ساتھ میں دودھ کو بھی پی لیا جائے. اگر آپ کے ساتھ کوئی گیس وغیرہ کا بھی معاملہ ہے, جسم یعنی پیٹ ٹھیک نہیں رہتا, ہاضمے کے بھی معاملات ہیں, تو پھر اس کی ترتیب یوں کر لیں کہ کھانے کے بعد اس کو استعمال کر لیا جائے. جیسے 2-3 دانے صبح, 2-3 دانے دوپہر کو اور 2-3 دانے شام میں. تو 2-2 سے شروع کریں, جیسے جیسے یہ طبیعت کو موافق آتا جائے تو پھر 3-3 بھی لے سکتے ہیں. یعنی مجموعی طور پر اگر 5-7 انجیر اگر روز کے کھا لے تو آپ کو لگتا ہے کہ مہینے بھر میں اس کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. 15-20 دن کی بھی بات نہ کریں, نہیں جی 1 مہینے کا تو کم از کم پیریڈ دیں. تو 1 مہینے کا نسخہ ہے, پلس ٹیسٹی ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہیں. جنرک حل کہا گیا اس کو. جی
जन्नती फल कहा और गया। हमारे यहाँ तो ये वो खुश्क हैं, मतलब सुखड़ी हुई हैं, वरना वो बाहर तो बाकायदा वो जैसे कि नाशपत्ती टाइप के जैसे होता है ना, हाँ, ऐसे पूरे पूरे, ये तो सुखड़ गए ना। यहाँ पर भी मिलते हैं जी वो हाँ। तर इंजीर। अल्लाह ने ये बड़ी नेमत दी है, बहुत बड़ी नेमत है इंजीर। लेकिन जाहिर है कि हर कोई शायद इंजीर की जो कॉस्ट है वो पेमेंट ना कर सके, थोड़ा सा महंगा सा है। जैसे आजकल ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखा है तकरीबन 400 रुपये 350 रुपये का पाव है, 1600 रुपये किलो 1500 रुपये किलो है, तो होता तो थोड़ा महंगा ही है। महंगा, थोड़ा सा महंगा। आम आदमी इतना जल्दी वो एफोर्ड नहीं कर सकता। अल्लाह शिफा अता। अल्लाह ताला सबको शिफा दे, लेकिन एक अल्लाह ताला की नेमत है। इसे मैं, अगर खलील भाई इजाज़त दे तो मैं तो आम लोग जो बिल्कुल नॉर्मल हैं आप, मैं तो आपको भी यही मशवरा दूंगा कि इंजीर का इस्तेमाल, अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है, भले आप तबीब या डॉक्टर से जो भी आप मशवरा करना है करें, लेकिन 5-7 इंजीर रोज़ाना अपने उसमें मामूल में रख लें। आपको कोई इशू नहीं है। इसको कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। एहतियात जो है ना वो इलाज से बेहतर है। और ये इस पर पूरी बुक्स आपको मिलेंगी, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इस पर पूरे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो ये अगर आप लेना शुरू कर दें तो जैसे मल्टी विटामिन पहले से दी जाती हैं, अब क्या मेडिकल स्टोर से मल्टी विटामिन ले लेंगे और ऐसे, तो उनके कुछ ना कुछ आगे पीछे के साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर की तरफ से और आपको आपके तबीब की तरफ से फ्री हैंड है और शुगर वगैरह के भी इश्यूज चेक करेंगे शायद डॉक्टर आपके, तो अगर आपको इजाज़त मिलती है तो मेरा मशवरा तो यही है। और इसकी तायद अगर ये खलील भाई करते हैं कि 5-7 इंजीर आप अपने रोज़ की रूटीन में रखें, अल्लाह ने अगर आपको वुसअत दी है कर सकते हैं। और ये दूध वाला भी जो है कि दूध में पकाकर, दूध उबल जाए पका लें, इंजीर के साथ दूध को पकाएं और फिर भले थोड़ा ठंडा होने दें, फिर ये जो भी 3, 5, 7 हो सके तो ताक अदद में ले लें, इंजीर भी खा लें और दूध भी पी लें। तो अगर आपको ये चीज़ें माफिक आ जाती हैं और डॉक्टर भी अगर आपको मतलब कि कहते हैं कि ठीक है, तो मुमकिन है कि शायद आपको ये बहुत ही मल्टी विटामिन, बहुत सारी एनर्जी इसके ज़रिए आपको मिलना शुरू हो जाए। और इसी दौरान ये जो आम वगैरह का सीज़न हो ये चलता है और इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये अल्लाह ने बड़ी ग़िज़ाएँ दी हैं, बड़ी नेमतें दी हैं। ड्राई फ्रूट के नाम पर, फ्रूट के नाम पर, सब्जियों के नाम पर हम बेसिकली हमने इन चीज़ों को इग्नोर कर लिया है और इसकी इग्नोरेंस की वजह से फिर हम मेडिसिन पर चले गए। अगर हम इस पर रहते तो शायद हमें मेडिसिन की तरफ कम से कम जाना पड़ता। तो जो मैंने अर्ज़ किया है, अगर इसकी तस्दीक, तरदीद, प्लस माइनस जो भी करना हो, माहिर तो आप ही हैं, मैं तो नहीं हूँ। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। आम हालात में जैसे बच्चे से लेके बड़ी उम्र के अफराद तक सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये पेट को साफ़ करता है, ब्लड के लिए भी बहुत मुफीद है। जिनके यहाँ जो खून की कमी है तो वो भी अगर उसको इस्तेमाल करें तो उसका अंदाज़ा एक ये भी है कि खून की अगर कमी है किसी को तो 2 अंजीर ली जाए, 2 खुबानी और काले किशमिश होते हैं 10-12 वो किशमिश, तो ये तीनों चीज़ों को रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसका पानी भी पी लिया जाए, ये चीज़ें भी खा ली जाए। 1 महीने बाद अपना टेस्ट करवाने, अल्लाह ने चाहा तो खून के अंदर वाज़े फ़र्क महसूस हो। ऐसे ये जो मेडिकल क्या कह रही है, 400 रुपये पाव की इवेल्युएशन जैसे कर रहे हैं ना, तो 400 रुपये पाव में कम और बेश कितने दाने होंगे? 20-25 दाने तो होंगे ना। तो दिन के 3 दाने खाने, तो मेरे ख्याल से ये कॉस्ट पड़ेगी हमें 10 से 15 रुपये डेली के। तो 10 से 15 रुपये सेहत पे इस्तेमाल करना इतना ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली जो मेडिसिन के ऊपर खर्च होता है। अगर यही इंजीर अगर इस्तेमाल अर्ली एज में शुरू हो जाए तो जो आने वाली एज की जो कॉम्प्लिकेशन है बिलखुसूस फीमेल के अंदर, तो वो बहुत सारी प्रिवेंटिव मेजर्स इसके अंदर मौजूद हैं। जो आयरन की तवज्जो इन्होंने दिलाई है, आयरन की, कब्ज़ की, पाइल्स की, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एज से रिलेटेड हैं। ये चीज़ें शुरू से डाइट के अंदर शामिल होंगी तो ये बहुत सारी बीमारियां होती ही नहीं है और आपको पता भी नहीं लग रही होती हैं। लंग्स के लिए, फेफड़ों के हवाले से ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, बलगम को खारिज करता है
اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اگر کسی کے گردے بھی فیل ہو جائیں، اگر وہ بھی طبیب کے مشورے سے اگر اس کو مستقل ایک عرصے تک استعمال کریں تو وہ گردے بھی اس کے بحال ہو جائیں۔ اور میرے سنت اپنے رسالے میں اس کے تو نئے فائدے لکھے تھے انجیر کے، 21 مدنی پھول کم و بیش، 21 مجھے یاد آ رہا ہے، 21 سے کئی شاخیں نکلتی ہیں۔ 21 سے کئی شاخیں، اس ایک کیک کے اندر کتنی چیزیں تھیں، جی جی تو اس کے بعد تو اچھا میں اگر کالس بھی لینی ہے، لیکن ایک ٹاپک ہے جو ابھی میرے ذہن میں تھا، پہلے تھا لیکن نکل گیا تھا، دوبارہ ذہن میں آ گیا۔ ڈاکٹر کامران، میں آپ سے تھوڑی سی ڈسکس کروں گا، آپ سب اس میں حصہ ملائیں، کیونکہ یہ ڈسکس عموماً ہونی ہے عید کے روز، اور یہ جب ہونی ہے نا تب تو وہ کہتے ہیں اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ گوشت آنے والا ہے گھروں میں، ٹھیک ٹھاک گوشت آنے والا ہے، جن کے آنے والا ہے، جن کے نہیں آنے والا اور نہیں آنے والا، لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد ہے جن کا ٹھیک ٹھاک گوشت آنے والا ہے۔ اور اس وقت آج کا پتہ نہیں لیکن ماضی کا مجھے پتہ ہے، پچھلا کہ ہمارے یہاں کراچی میں صدر میں اور ادھر ادھر جو ڈیپ فریزر بکتے تھے، تو جیسے اس کو سیل ڈبل ہو جاتی ہے، سیل ڈبل، باہر فٹ پاتھ تو روڈوں پر ڈیپ فریزر رکھے ہوتے تھے، جیسے کہ جانور بکتا ہے نا، ایسے ڈیپ فریزر کے بھی سے وہ نکلتی ہے، وہ اس سے لوگ فریج اور ڈیپ فریزر خریدتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں کہ کم ہے کم ہے کم ہے، ڈیپ فریزر کم ہے، آس پڑوس مطلب خالی کیے جائیں گے فریج کہ یار گوشت کہاں رکھیں گے۔ کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے کہ مطلب یہ کہ ہم گوشت بھی کھا سکیں، صحت مند بھی رہ سکیں، اور فوائد لیں نہ کہ ہمیں نقصان پہنچے، اور ہم آپ کی جو کمیونٹی ہے ڈاکٹر حضرات، ان کی ہم کم سے کم زیارت کریں علاج کے نام پر، باقی تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ اس میں حاجی صاحب جیسے شروع میں آپ نے مدنی پھول دیے تھے، اگر خالی اس پہ ہی عمل کر لیں کہ ہم جو ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہے قربانی کی، جو اصل روح ہے کہ ہم اظہار کریں زیادہ سے زیادہ، نہ کہ ہم اپنے لیے جمع کر کے رکھیں، تو اس سے ہی آپ کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ اپنے حصے کا اتنا رکھیں گے جتنا آپ استعمال کرنے کے قابل ہوں گے، یا آپ نے ود ان ویک یا حد 2 ویکس ہم قابلیت بڑھا رہے ہیں اپنی، آپ کو شاید علم نہیں ہے، بہت زیادہ بڑھا لیا ہے۔ ہم قابلیت بڑھا رہے ہیں، ہم ڈیپ فریزر بڑھا رہے ہیں، ہم اپنے اندر حوصلہ بڑھا رہے ہیں، ہمت بڑھا رہے ہیں، 4 رشتہ داروں کے ساتھ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھا رہے ہیں، اس کے ہم تو ساتھ بڑھا رہے ہیں اس ہمارے کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بڑھا لینا چاہیے نا کہ پھر ڈاکٹر کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ بڑھا جائے گا اس کے ساتھ، تو اگر اس سے بچنا ہے تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزوں کے اوپر دھیان دینا پڑے گا آپ کو۔ ایک نیچرل ڈائٹ ہے، گوشت کوئی اس میں بعید نہیں ہے کہ ہمارے جسم کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک سبزی اور فروٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پروٹین بہرحال ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب اگر آپ اس کو ایک نارمل مقدار میں لیں گے اور صحیح فریش مقدار میں لیں گے تب تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر آپ اس کو مہینہ 2 مہینہ، بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سال پڑا رہتا ہے ان کے پاس، کہ اس کو پھر اینڈ آف دا منتھ میں وہ جیسے وہ کلیئرنس سیل چل رہی ہوتی ہے، اینڈ آف دا منتھ کے اندر اس کو کلیئر کیا جاتا ہے کہ جی اب نیا سیشن آ رہا ہے، ہم نے اس کو دوبارہ اب ہو جاتا ہے سلمان، بالکل ان مانے بعضوں کے گھروں میں جیسے فریج خراب ہو گیا، بند ہو گیا، کولنگ کم ہو گئی، یا ان کو رکھنے کی تمیز نہیں تھی، اور ایسا رکھا کہ وہ وہاں ٹھنڈ نہیں پہنچ رہی، تھوڑے دنوں کے بعد گوشت خراب ہو جاتا ہے، جس کو ہم اپنے سے ناراض ہو گیا۔ صاحب نے بھی توجہ دلائی نا، تو ایسا بھی عموماً جو ہمارے جیسے ایریا میں جہاں لائٹ جاتی رہتی ہے تو ٹیمپریچر میں، جیسے ڈیپ فریزر کے اندر بھی ٹیمپریچر میں ویریشن آتی رہتی ہے، ہر وقت وہ اسی ٹیمپریچر پہ نہیں رہ رہا ہوتا گوشت، تو گوشت اپنی لائف خراب کر رہا ہوتا ہے جتنی دیر تک آپ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ شروع میں جو آپ نے توجہ دلائی کہ گوشت جلدی ڈسٹریبیوٹ کر دیں، کیونکہ ہے ابھی گرمیوں کا موسم، تو لوگ جو گوشت آپ بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ جو گاڑیوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ گاڑی کے ٹرنک کے اندر رکھتے ہیں، تو اس کا ٹیمپریچر بھی بہت ہائی ہوتا ہے۔ مین وائل جب تک گوشت اس بندے تک ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہائی ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے، اکثر گوشت خراب ہونے کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، اور کچھ کمپلین ایسی بھی ہیں کہ وہ صحیح گوشت ڈیلیور تو انہوں نے کیا صحیح، لیکن چونکہ اتنا کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے، کنٹامینیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ کٹا وہاں صفائی کا انتظام موجود نہیں، ایک پھر جس طرح پیک ہوا وہ صفائی کا انتظام نہیں، ناٹ گڈ فار ہیلتھ، پھر وہاں اتنے ہائی ٹیمپریچر کے اوپر وہاں ڈیلیور ہوا۔ اب جو ریسیو کر رہا ہے اس کو پہلے گوشت کو پوری طریقے سے صاف ستھرا کر کے دھو کے استعمال کر کے ہی اس کو فریز کرنا ہوگا، تب جا کے وہ قابل استعمال ہوگا۔ یہ ٹیمپریچر کی ویریشن جو ہے نا یہ گوشت کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں خرابی کی طرف اور اس کے اس میں،
اور جس وقت یہ کٹ رہا ہوتا ہے، جس جگہ پہ کٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ لوکیشن ہم سب کو آپ کے علم میں ہے، تو وہاں کتنی صفائی ہوگی، کنٹامنیشن کا مطلب یہ ہے کہ کتنے جراثیم کا ہو سکتا ہے اس میں ایڈ اپ، اور پھر اس کے بعد یہ ڈیلیوری، کورونا SOPs، تو ہر چیز کو دیکھتے ہوئے صفائی ستھرائی کے ساتھ۔ اس میں جیسے یہ بتائیے تو ڈیلیوری کے حساب سے کہ ہم نے جو بانٹنا ہے، آپ نے فرمایا جیسے کہ بہت سارے لوگ جو اسٹور کر لیتے ہیں اور ایک لمبے پیریڈ کے لیے اسٹور کر لیتے ہیں، اب اس میں اپنے لیے خود نقصان پیدا کرنے والی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات اگر آپ وہ اسٹور کیا ہوا یوز کر رہے ہوتے ہیں جو ایک طرح سے اپنی ایک پوٹینسی اس کی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو ڈاکٹر نظام نے بہت پہلے بتایا تھا ہمیں اپنے لائف ہمارے پروگرام میں کہ 10 دن سے زیادہ آپ گوشت کو یوٹیلائز نہ کریں، 10 دن کے اندر اندر اس کو آپ مطلب کہ کھا لیں یا ختم کر دیں، مطلب جو بھی ہے اس کو آپ فارغ کر دیں۔ اس کی افادیت کا بہرحال ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اگر اس کو آپ یوز کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس ٹائم پیریڈ کے بعد آپ کو پھر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ نے وہ استعمال کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو فوڈ پوائزننگ کے بھی چانسز ہو فوڈ سکتے ہیں، پوائزننگ تو بہت آتے ہیں، بہت کامنلی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو گیسٹرنٹرائٹس یعنی کہ دست یا پیچش وغیرہ کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، الٹیوں کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات معدے میں تکلیف کی شکایت ہو سکتی ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی کارڈک پیشنٹ ہوتا ہے یا بہت ہوتی ہے۔ ہاں کارڈک پیشنٹ ہوتا ہے یا پھر کوئی ہائپرٹینشن پیشنٹ ہوتا ہے، اگر وہ بھی استعمال کر رہا ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے ان کے لیے بھی پرابلم، ڈائبٹک پیشنٹ ہوتا ہے ان کے لیے بھی پرابلم۔ تو اوور آل رکھا ہوا فریج کا رکھا ہوا لمبے عرصے تک رکھا ہوا جو گوشت وغیرہ اگر اس کا استعمال ہو، چاہے وہ قربانی کا ہو چاہے ویسے ہی لوگ اسٹور کر کے رکھتے ہیں، بکرا کٹوا کے رکھ لیتے ہیں 1 مہینے کے لیے، اور پھر 1 مہینے کے بعد دوبارہ وہ سیزن کہ دوبارہ جا کے بار بار خریدنا نہ پڑے، تو وہ ان کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بار بار چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسی چیزیں کرنی ہے تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جو ایک اچھے طریقے سے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، صرف اتنا رکھیں کہ ہفتہ 10 دن اگر آپ نے بہت زیادہ ہی اس کا استعمال کرنا ہے تو ہفتہ 10 دن کے لیے یوز کے لیے آپ اس کو یوز رکھ لیں۔ گوشت کا استعمال بھی نا یہ سب ایج کے ساتھ کر لیں، کہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے اپنے آپ کو، کوئی اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے، کولیسٹرول کا پیشنٹ ہے، کارڈیک پیشنٹ ہے، تو اس کو ابھی حاضر وقت میں اپنی پری ایگزسٹنگ کنڈیشن پتہ ہے، تو وہ اپنی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے گوشت کا استعمال اسی حساب سے کرے۔ اور بچے ہیں ان کے لیے ہاں گوشت کا استعمال آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو کارڈیک پیشنٹ ہیں اور ڈائبٹک ہیں، کولیسٹرول جن کا ڈس بیلنس ہے، یورک ایسڈ جن کا ڈس بیلنس ہے وہ بھی ہائی ہو جاتا ہے، تو یہ ساری بیماریاں ہیں جن کو ہیں ان کے ہی ایگریویٹ ہو جائیں گے۔ خلیل بھائی آپ کچھ فرمائیں گے؟ سب اس میں ایسا ہے کہ جو گوشت تو خیر استعمال کرتے ہی ہیں لوگ، تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کم سے کم مقدار میں کی جائے، اور پھر جو ڈاکٹر صاحب نے ایک فہرست بتائی کہ کولیسٹرول والے، یورک ایسڈ والے، جوڑوں کے درد والے، یا پھر جن کو خارش ہوتی ہے، تو وہ کوشش کریں، انتخاب کریں کہ بڑے کا گوشت جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں، اور چھوٹے جیسے بکرے کا ہے دیگر جو ہوتا ہے تو اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کیونکہ بکرے کے گوشت میں بڑے کے مقابلے میں یورک ایسڈ زیادہ ہے نا؟ نہیں اس کی معلومات نہیں، ایک ہی ایکویلنٹ ہے۔ اچھا برابر ہے، سوری ریڈ میٹ کی طرح، ہاں سوری۔ جوڑوں کے درد وغیرہ اور خارش وغیرہ والوں کے لیے تو یہ چھوٹے کا گوشت چل جاتا ہے، تو یورک ایسڈ والے تو اس سے بھی پرہیز کریں، جو آپ نے توجہ دلائی اس حوالے سے۔ تو اس طرح کی تقسیم بھی کر لیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکے تو سبزی کا استعمال بھی کیا جائے، سلاد ہے کھانے سے پہلے تھوڑا سا اس کا بھی استعمال کر لیا جائے، تاکہ اس کی جو تیزابیت ہے اس کے اندر مقدار کم جائے گی، مقدار کم جائے گی۔ یہ اچھا مشورہ دیا آپ نے کہ اب 2 یا 3 مطلب 3-4 دنوں تک تو ہفتہ تو سمجھے کہ ہفتہ گوشت ہے یہ، وہ بالکل ایک مطلب کہ وہ گوشت ہی گوشت ہوگا۔ تو اگر ہر دفعہ جب بھی آپ گوشت پکا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایک اچھا خاصا ایک سبزی کا ایک سیلیڈ کا بال آپ کے پاس ہو، اور اس کو پہلے آپ اپنے پیٹ میں جگہ دے دیں چباتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جب گوشت اندر جائے تو ایک تو اس کی مقدار کم جائے گی، اور شاید سبزی اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو بچا سکتی ہے۔ جی جی، مرحبا۔ اس میں پھر یہ بھی ہے کہ بعض ایک تعداد ہے جن کو السر ہوتا ہے، یا پھر پیٹ تو بہت ساروں کا ہی خراب رہتا ہے کہ کھایا تھوڑا، بہت سارے معاملات پیٹ کے ہوتے ہیں، بد ہضمی، سینے کی جلن، کھٹی ٹکاریں وغیرہ، تو یہ اگر اس طرح سلاد وغیرہ کا استعمال ہوگا تو اس میں بھی کمی آ جائے گی۔ اور پھر کوشش کریں کہ تیز مرچ مسالے اس میں نہ ڈالے جائیں، تیز مرچ مسالے بھی پھر اس طرح کے نقصان پیدا کرتے ہیں، بھیا پھر کہ وہ ابلا ہوا کھائیں؟ ایک لمٹ میں ڈالے جائیں، اچھا مثال نہ ڈالیں، لیکن تیز نہ ڈالیں نا جی، اچھا تیز نہ ڈالیں۔ سفید اللہ معاف کرے،
ایک میں نے وہ کلیجی کا ایک ٹکڑا کھا لیا ہے سر. نہیں یار ایسا ایک نہیں یا کرنا دو آپ کھائے. کو کرنا نہیں تھا ایسا. اچھا بہرحال کھا لیے جی. اب تو وہ جدھر جدھر اندر جا رہا نا تو وہ اتنی مرچیں تھیں کہ میں نے تو توبہ توبہ مطلب جسے بولے نا یہ کر لیا وہ کھا کے. تو اس طرح کا ظاہر سی بات ہے کھانا وہ ہو جس سے ایک بندے کو فرحت فیل ہو, ایک ٹیسٹ ہو. آپ کو تیز لگا نا. کئی برادری ایسی ہیں جو وہی مرچیں ہی ان کے لیے نارمل ہوتی ہیں. کیا بات ہے سبحان. ہے اگر نارمل ہے ان کے لیے تو پھر صحیح ہے, گڈ ہے. مجھے اس کا پتا ہے, مطلب میں فرضی بات نہیں کر رہا. ایسے کئی برادریاں یا ایسے کئی آپ کو خاندان ملیں گے جن کی مرچ آپ کھا بھی نہیں سکیں گے, مگر ان کے لیے وہ نارمل ہے, ہمارے لیے وہ تیز ہے. جیسے ہمارے لیے جو نارمل ہے وہ چائنیز کے لیے تیز ہے, عربیوں کے لیے تیز ہے یا نہیں ہے, جیپنیز کے لیے تیز ہے. وہ تیز کیا, وہ تو تیز ترین ہے. تو جس طرح یہ ایک مطلب نیشن وائز ویری کر رہا ہے, ایسا کمیونٹی وائز بھی یہ چیزیں ویری کر رہی ہیں. تو ہم آپ انشاءاللہ ہم احتیاط کریں گے آئندہ. آپ ہمیں بتا دیا کریں گے آپ کب تشریف لائیں گے, تو ہم انشاءاللہ مرچی کے تعلق سے احتیاط کریں. بات بھی ایسی کریں گے جو آپ کو مرچی لگے انشاءاللہ. اس میں ٹینشن نہ لیں آپ, دن آنے والے ہیں. ٹھیک ہے. سفید زیرہ ہے, لیمو ہے, اسی طرح سے خشک دھنیا ہے. اس کا استعمال مسالوں کے اندر خاص طور سے کیا جائے, اور اسی طرح سے رائتے کا بھی استعمال کیا جائے. مثال ایک پاؤ آپ نے دہی لی, اس کے اندر تقریباً ایک گڈی یعنی 20-25 گرام پودینہ آپ شامل کر لیں, اور ساتھ میں جو ہے 2-3 چمچ اس کے اندر سفید زیرہ ڈال لیں. اس کو گرائنڈ کر لیں اور پھر جو کھانے کے ساتھ اس کا استعمال بھی رکھیں. تو اس سے جو ہے وہ تیزابیت بھی, جو مسالے ظاہر بات ہے کہیں دہی رائتا استعمال رکھیں. جی مہمان کہیں بنتا ہے تو وہاں پر کہ جیسا ہوگا ویسے کھانا پڑتا ہے. تو کم از کم اگر گھر کے اندر اپنے رائتے, ہم رائتا لیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے نہ کہ بچت کے لیے. ہم تھوڑا سا رائتے کا تڑکا مارتے ہیں کہ تھوڑا ٹیسٹ بنے گا نا اس طرح. جی سلمان باربیکیو آئے. امیر سنت کے ہاں جب وہ دعوت ہوتی ہے پہلے دن جو ہوتا ہے سلسلہ کا یہی ہے, بے فکر ہے. سبحان انشاءاللہ ہم یہیں سے کریں گے اور کھانا بھی یہیں آئے گا پکا. مدینہ مدینہ مرحبا. ٹینشن نہ لے. سبحان سلمان ابھی کہتے رونق آ رہی چہرے پر انشاءاللہ. ویسے اور اس سخی کا کھانا امیر سنت بیماری نہیں کرتا جی. سخی کا کھانا ویسے بھی بیماری نہیں کرتا. امیر سنت کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک روٹین کہیں یا نہ کہیں چلیں, عید ویسے تو آپ ویٹ کرتے رہتے اپنا, لیکن جب عید آئے گی نا آپ اپنا ویٹ کر لیں گے, اور آپ کا ٹارگیٹ ہوگا کہ 3 دن میں نے اپنا وزن گھٹانا ہے. یعنی آپ بقرہ عید کے ان 3 دنوں میں اپنے ویٹ کو ریڈیوس کرنے پر مجاہدہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے فوائد ہیں کہ بہت ہی بندہ احتیاط کے ساتھ ڈر ڈر کر پیٹ میں وہ چیزیں ڈالتے ہیں, اور ریلی 1-8 کلو 2 کلو وزن امیر اسم اپنا نیچے لانے میں ماضی میں تو کامیاب ہوتے رہے. واہ جی واہ. آخر میں سب یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ فوڈ پوائزن جیسے ہو ہی جاتا ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے ایک صفوف عرض کر دیتا ہوں, گھر میں ہی بنا لیں. آپ ابھی اتنا روکا ہم نے, اس کے بعد چلو بھائی مانو گے تو نہیں, لے لو بھیا یہ بھی رکھ لو. یہ رائتا لوگ کم رکھیں گے, یہ زیادہ رکھیں گے. الائچی, چھوٹی الائچی 12 گرام لے لیں, 12 گرام چھوٹی الائچی, اور سونف یہ آپ نے 25 گرام لینی ہے. 2 چیزیں ہو گئی, چھوٹی الائچی 12 گرام, سونف جو ہے 25 گرام, اور پھر دیسی پودینہ, یہ جو گھر میں ہم پودینہ استعمال کرتے ہیں یہ خشک پودینہ, یہ بھی 25 گرام لے لیں. 3 چیزیں ہو گئی, اور چوتھی چیز آخری چیز اس کے اندر ہے میٹھا سوڈا, جو گھر میں استعمال ہوتا ہے کھانوں میں, تو یہ آپ نے لینا ہے 12 گرام. چھوٹی الائچی اور میٹھا سوڈا 12 گرام, اور دیسی پودینہ اور سونف یہ 25 گرام. ان سب کو پیس کر مکس کر کے رکھ دیجئے. خدا نہ خاصہ اگر کسی کے ساتھ پیٹ کا پرابلم ہوتا ہے, تو الٹی ہے, الٹی متلیق ہے وغیرہ ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی یہ مفید ہے. تو آدھی چمچ جو ہے کھانے کے بعد اس کو استعمال کر لی جائے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. ہم نے کوشش کی ہے ابھی اس سیگمنٹ میں کہ جو وقت آنے والا ہے اس میں آپ اچھی صحت مند
ان گھڑیوں کو گزار سکیں اور جو کچھ مطلب نقصان سے خود کو بچا سکیں، خود کو بھی اور گھر والوں کو بھی، کوشش کی ہے۔ عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا، ورنہ سیدھی بات ہے پیٹ بھی آپ کا، گوشت بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا۔ آخر میں خلیل بھائی نے علاج بھی دے دی ہے آپ کو، لیکن اس طرف ویسے ان کا ایک فائدہ یہ ہے، یہ جس طرح علاج دیتے ہیں کوئی خریدتا وریدتا کیا ہوگا بیچارہ، کون اتنا، اب یہ بول دیں نا کہ جا کے یہ لے لو ٹیبلٹ، تو کون جا کے لے لے گی، رکھ لے گی، اور یہی کرتے ہوں گے، ڈبیاں اور بوتلیں آتی ہیں وہ ہاضمے کی، چورن یہ رکھ لیتے ہوں گے چورن وورن، تو بیچارے اس کا کون 25 گرام نے 10 گرام نے 20 گرام پہ مکس کرے گا۔ چورن کے نام بھی بتاؤ نا آپ کو کبھی، تو آپ مطلب حیران ہو جائے نام سن کے۔ کیوں سنوں میں؟ ویسے کیوں سنوں؟ مجھے حیران کیوں کرنا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے جی، نہیں سنا جی۔ کیا حیران بھی ہونا، پریشان ہونا، ہمیں چورن آتا ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے جی۔ اب چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچھ عزیزوں کا ایسے بھی ہیں جو ناراض ہیں، تو اگر ان کے یہاں کوئی تحفہ تحائف بھیجا بھی جاتا ہے تو وہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عید آ رہی ہے تو اس سلسلے میں جب عید کا گوشت ان کے یہاں بھیجا جاتا ہے، وقت کے بعد وہ واپس کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے یہاں گوشت بھیجنا چاہیے نہیں بھیجنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں، اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے۔ آپ کو بھیجنا بند نہیں کرنا چاہیے اور ان کو واپس بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ بالسا کے تو وہ واپس کر دیتے تو آپ ان کو منانے کی کوشش کریں، ان کو راضی کریں۔ ہو سکتا ہے زیادہ ناراض ہو، اور ان کو شاید یہ بھی ہو گیا پورا سال ہم کو خوش کرنے کا ان کو ٹائم نہیں ملا، اور ابھی خالی گوشت بھیج دیا، سمجھتے کہ ہم خوش ہو جائیں گے، ہم کو گوشت کے بھوکے ہیں، تو یہ بیچارے پھر اس طرح ان کو وہ ہوتا ہوگا۔ تو پورا سال ہے ہمارے کو راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے، اس کی کوشش کریں۔ اور اگر فار ایگزامپل کہ وہ بھیج دیتے واپس تو بھی آپ ناراض نہ ہو، آپ یہ سمجھے بہت زیادہ ناراض ہے، چاہے اس کو اور منانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ اور ان سے بھی میری درخواست ہے کہ جب اٹیمپٹ کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آپ تحفہ واپس نہ کریں، قبول کر لیں اور اللہ کی رضا کے لیے معافی کر دیں، ناراضگی بھی دور کریں۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ کال محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے، نگران شورا کا سلسلہ مسائل ان کا حل پروگرام کی کیا بات ہے؟ یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک حاجی صاحب کو، ساری ٹیم کو، مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، جو لوگ اپنے لیے گھر کے لیے بکرا لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دینا ہے غریبوں کو، بڑے جانور میں حصہ ڈال کے تقسیم کر دیتے ہیں، ایسا پورا بکرا گھر میں رکھنا اور غریبوں کو بڑا جانور تقسیم کرنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ جو قصاب کو نماز کا کہا جاتا ہے، یا لوگ کھالیں انداروں کے لیے اکٹھی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اگر نیکی کی دعوت دی جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے جسم کو خون لگ گیا ہے اور خون کی مشق ختم نہیں ہوتا، ہم مسجد میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ جو بڑا جانور انہوں نے غربا میں تقسیم کرنے کے لیے وغیرہ کے لیے دیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر گھر والوں کی قربانی کرنی ہے، سب کی قربانی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک بکرے سے اگر اس کو لگتا ہے کہ گھر میں ہم 5 لوگ ہیں، 5 پہ قربانی ہے، اور جو بڑا جانور دے دیا، وہ بڑا جانور اس میں اپنے کوئی حصہ نہیں ڈالا، اپنی قربانی اس میں نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک پورے کے پورا جانور آپ نے ایک غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے دے دیا، جس میں آپ نے کوئی حصہ اپنا ڈالا نہیں ہے۔ تو اب آپ کو اپنی قربانی تو کرنی ہے، تو گھر میں اگر ایک بکرا رکھ لیا اور اس میں ایک ہی کی قربانی ہو رہی ہے، بقیہ کی نہیں ہو رہی ہے، تو ان کو اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی پورے کے پورا بڑا جانور غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کے لیے دے دیتا ہے کہ یہ آپ میری طرف سے کاٹ کر اس کا گوشت تقسیم کر دیں، تو ٹھیک ہے، اس کو ایک انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو قربانی واجب ہے وہ اپنا حصہ قربانی کا ہونا یہ لازم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور نماز کے لیے ضائع اہتمام کرنا ہے، چاہے وہ گوشت کاٹنے والا ہو یا کٹوانے والا ہو یا کھالے جمع کرنے کھال دینے والا ہو، سب کو اپنے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ بلکہ اسلامی بھائیوں کو تو چاہیے کہ اپنے ساتھ ایک الگ سے جوڑا رکھا کریں جی۔ اور ہم تو یہی ہمارے لیے شروع سے دعوت اسلامی میں یہی ہماری تربیت ہے،
صاف جوڑا رکھا کریں پلاسٹک بیگ تھیلی کے اندر، اور جب نمازوں کا وقت آئے تو اچھی طرح خون وغیرہ صاف کر کے کپڑے تبدیل کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، راہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، عطر کی شیشی وغیرہ بھی جیب میں رکھیں تاکہ خوشبو سے مہکتے ہوئے اور سر پر امامہ ہو اور ایک اچھے انداز سے مسجد میں داخل ہو نماز کے لیے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ کپڑے چینج کر لیں، اور چینج کرنے کے بعد پھر آپ کھالے جمع کر لیں۔ تو کسی کی بھی نماز تو نماز جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ جی یہاں ان کا ایک پوائنٹ تھا وہ یہ بھی تھا کہ تقسیم کرنے کے لیے بڑا گوشت کر دیا اور خود گھر پر جو ہے وہ چھوٹا گوشت رکھ لیا، یعنی ان کے سوال کا ایک جز یہ بھی تھا کہ چھوٹا گوشت تقسیم نہیں کر رہے، بڑا گوشت تقسیم کر رہے ہیں، چھوٹا گوشت اپنے رکھ رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیا پرابلم یہ ہے؟ کوئی حرج نہیں، ٹھیک جی۔ میں نام آمین بنت عبد الماجد اور میں شہر مشید کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے نگرانی شورا، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال آج ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا قربانی کے جانور کے سامنے ہی چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو تو دیکھ کے قربانی کا جانور خوفزدہ ہو جائے گا۔ اور پیارے نگرانی شورا، بعض لوگ ایسے نا قربانی جب ہو رہی ہوتی جانور کی، جب ہی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں قربانی کے جانور کے پاس، دیکھنے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، لیکن نا ان کے پاس پہلے سے ہی بہت سارا گوشت ہوتا ہے، اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو نا باقاعدہ بہت سارا گوشت ہوتا ہے، اور ان کے بعض اوقات تو ان کے سر پہ بھی گوشت رکھا ہوتا ہے۔ تو پیارے نگرانی شورا، ایسے لوگوں کو قربانی کے جانور کا گوشت دینا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ بیٹا کہ چوری جو ہے وہ قربانی کے جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی چاہیے، یہ تو ہے، پیچھے سے کریں۔ دوسرا، یہ جو گوشت لینے کے لیے جو نکلتے ہیں نا باہر، میں 100% تو نہیں کہتا، لیکن ان میں شاید ایک بڑی تعداد گوشت جمع کر کے پتہ نہیں اس کا کیا کرتی ہوگی، اور ان کی وجہ سے کئی ایسے لوگ جو مستحق ہوتے ہوں گے، ایک سفید پوش آدمی کیسے سڑک پر آئے گا اور جگہ جگہ جانور کے پاس کھڑا ہوگا گوشت مانگتا رہے گا؟ تو ان میں ہو سکتا ہے کہ پروفیشنلز ٹیمیں ہوتی ہوں جو گوشت کلیکٹ کرتی ہوں، جیسے ہمارے یہاں پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا جو بارشیں ہوئی تھیں اور جو راشن تقسیم ہوتے ہیں تو لوگ باقاعدہ ٹیمیں بنی تھی اور وہ راشن جمع کرتے تھے، جمع کر کے بیچتے تھے۔ اب اس میں کیا پتہ بیچنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے نکل پڑے ہوں۔ عام آدمی، سفید پوش آدمی، ایک ایسا آدمی کیسے نکلے گا؟ میں 100% نہیں کہتا، لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یار ان کو دینے کے بجائے ان کو ڈھونڈے جو نہ نکلے ہوں۔ مرحبا، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بہت اچھی بات، ماشاءاللہ۔ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے نفسیاتی مسئلہ ہے، ڈپریشن ہے، او سی ڈی ہے، بائیو پولر ہے۔ میں 20 سال سے دوائیاں استعمال کر رہا ہوں، مگر میں ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج بھی کروا رہا ہوں۔ مجھے مہربانی کر کے میری مدد کیجیے، میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے پاؤں میں بے چینی ہے، میں کوئی کام بھی نہیں کر پا رہا۔ میں بالکل چپ چاپ ہو گیا ہوں، اداس ہو گیا ہوں۔ اللہ کریم آپ کی مشکل حل فرمائے، آمین۔ آپ کو تندرستی عطا فرمائے، خوشیوں بھری، راحتوں بھری، سنتوں بھری، صحت بھری اللہ تعالیٰ آپ کو طویل زندگی دے، آپ کے گھر بار کو اللہ سکھ عطا کرے۔ یہ انشاءاللہ علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ باوضو رہنے کے عادی نہیں ہیں اور نماز کی پابندی اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو ایک تو اس کا اہتمام کریں بالکل، اور میری درخواست ہے آپ سے، آپ اشراق چاشت کی نماز پڑھیں، اشراق چاشت کی نماز پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو اشراق چاشت کی برکتوں سے بہت حصہ ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی برکتوں والی نماز ہے اشراق و چاشت، یعنی فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد کم از کم 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت چاشت کی نیت سے آپ پڑھ لیں۔ اگر تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم ایک بار سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں گے تب بھی کفایت ہے، مدینہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ درست پڑھیں، نمازیں سیکھ لیں۔ سب باتوں کا ہوتا یہ کہ نماز لوگ پڑھتے ہیں کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز فرق نہیں لائے گی تو پھر
نماز فرق لاتی ہے، بہت فرق لاتی ہے. ہماری نماز درست ہونی چاہیے. اپنی نمازوں کی، قرات کی، طہارت کی درستی، یہ میں آپ سمیت سب کو کہہ رہا ہوں. نماز کے ساتھ تو ساری درستی ہو جاتی ہے، قرات فرض ہے، طہارت شرط ہے، تو یہ سب چیزیں پوری ہو جاتی ہے اگر نماز درست ہو جاتی ہے تو. لیکن یہ الگ سے بھی میں صحیح اس کی اہمیت کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں. تو قرات، نماز، اسی طرح اپنی کیا کہتے ہیں طہارت، ان تمام معاملات کو درست کر کے پراپرلی نماز پڑھیں. اور اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، لوگوں میں جا کر پڑھیں. یہ میں آپ کو جو حل عرض کر رہا ہوں، آپ سمیت دنیا بھر کے اس طرح کے اور اس سے ملتے جلتے کئی لوگوں کو میں علاج عرض کر رہا ہوں. اس میں انشاءاللہ آپ کا لوگوں سے انٹریکشن بڑھے گا. یہ جب چیزیں آئیں گی اور پھر کچھ مصروفیت پیدا کریں، اس طرح کی کوئی ٹارگیٹس بنا لیں اچھے، تو اللہ کی رحمت سے آپ کو وہ فرق پڑے گا کہ شاید آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکیں گے. اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا سلاموں کا ورد جاری رکھیں. یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو. کچھ دیر کے بعد درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد، یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو. آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں میرے رب کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کو فرق پڑے گا. اور جب فرض نماز پڑھ لیں، تمام فرض نماز کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، یہ دل بالکل یہاں نہیں ہوتا، دل پر ہاتھ رکھ کر 11 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. انشاءاللہ سینے کی، دل کی گھبراہٹ، پریشانی، درد، اللہ نے چاہ تو ان سب سے نجات مل جائے گی. سبحان اللہ. یہ چند چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور یہ ملتے جلتے جتنے بھی یہ امراض جو بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کر کے دیکھیں، میرے رب کی رحمت شامل حل رہی تو آپ کو بہت ہی اچھا خوشگوار فرق محسوس ہوگا. انشاءاللہ آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے. مزید یہ کہ دوائی بھی ہیں. جی ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں آپ؟ اصل میں موڈ ڈس آرڈرز ڈفرنٹ ہوتے ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ تھوڑے سے ایک جیسے ملتے جلتے ہوتے ہیں. نفسیاتی پرابلم ہے، نفسیاتی پرابلم ہے، 20 سال سے علاج کرا رہے ہیں اور بیچاروں کو فرق نہیں پڑ رہا. تو اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ بعض ظاہر ہے کہ کچھ دوائیوں کے ساتھ علاج ہوتا ہے، لیکن پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہماری بچپن سے لے کر کچھ ایسے مسائل چلے آ رہے ہوتے ہیں نا کہ جو ہمارے ذہن میں نقش ہو چکے ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سی بات پر جو ہے وہ ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں یا منفی نیگیٹو سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں بعض دفعہ تھراپی کی حاجت ہوتی ہے. ٹاکنگ تھراپیز کی اس کی مختلف صورتیں ہیں، مرض کے حساب سے اس کی مختلف جو ہے وہ ٹائپس ہوتی ہیں. تو میرا مشورہ پھر یوں ہوگا کہ اگر اتنے عرصے سے یہ دوائی ٹرائی کر رہے ہیں پھر بھی جو ہے وہ بہتری نہیں آ رہی، تو اس میں پھر ٹاکنگ تھراپیز کی طرف جو ہے وہ کسی اچھے ماہر نفسیات سے یہ رجوع کریں، اور بعض دفعہ اس سے بھی بہتری آتی ہے. اور باقی جو نگران شورا نے الحمدللہ مدنی پھول پیش کیے، مدینہ مدینہ. آگے چلتے ہیں. کال. میں نے نا یہ پوچھنا تھا کہ مجھے نا میدے میں جو کچھ چیز کھاتا ہوں نا تو ذابیر گیس قبض وغیرہ رہتا ہے، ہو جاتا ہے ہر چیز کھانے کے بعد. تو اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا عمران بھائی سے. اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس میں ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خوراک کا تعین کریں کہ خوراک زیادہ مرچوں والی استعمال تو نہیں کرتے ہیں. اگر وہ مرچوں والی استعمال کرتے ہیں تو اس کو کم سے کم استعمال کریں. بے وقت کا کھانا جو ہے اس کو ترک کریں. اور اگر کوئی ایسی چیز تمباکو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا اسموکنگ یا کوئی پان گٹکا وغیرہ اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو ترک کرنا ضروری ہے. بہت زیادہ اسٹریس کا ماحول اگر ہے ان کا گھر کے اندر یا آفس کے اندر یا جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں اس سے بھی کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ایسیڈیٹی کو ایگریویٹ کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں. تو آپ کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوگا، تب آپ کو بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میدے میں اس کا ایک نارمل روٹین سے تیزابیت ہو رہی ہے کہ کوئی کھانے پینے کی وجہ سے ہو رہی ہے تو وہ ادویات وغیرہ سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہو رہی ہے
तो डॉक्टरी मशवरे से एक टेस्ट होता है, वो करवाया जा सकता है, देखा जाए कि जरासीम वगैरह तो नहीं है मैदे के अंदर जो वो एसिडिटी पैदा कर रहे हैं। अगर वो चीज़ है तो उसका भी एक बाकायदा ट्रीटमेंट होता है जो कि तकरीबन 15 दिन का कोर्स होता है। वो अगर डॉक्टरी मशवरे से कोर्स करेंगे तो होपफुली वो भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो मरीज़ की अपनी विल पावर पर डिपेंड करता है, वो किस हद तक जाके एहतियात कर सकता है खाने पीने में। जितना ज़्यादा वो एहतियात करेगा उतना ज़्यादा इससे बच के रहेगा। तीसरा जो है, पानी की मिकदार थोड़ी सी अपनी बराबर रखें कि कम से कम जो 8 से 10 गिलास नॉर्मल अंदाज में अगर ये काम करते हैं तो वो यूज़ करें। अगर कोई ऐसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे मेहनत मुशक्क़त का ज़्यादा काम है, पसीना ज़्यादा बहाता है, तो वहाँ पे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। तीसरी चीज़ ये कोशिश करें कि चहलकदमी की आदत डालें। अगर ये फजर की नमाज के बाद चहलकदमी कर लें, डबल 12 मिनट चहलकदमी कर लें, या सिर्फ 12 मिनट चहलकदमी कर लें, या इशा की नमाज के बाद कर लें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है रात को चहलकदमी के अंदर कि ये फ़ौरन खाना खाने के फ़ौरन बाद चहलकदमी ना करें, यानी खाना खा लें, उसका कम से कम 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का रेस्ट दे के उसके बाद चहलकदमी करेंगे तो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट रहेगा रात के टाइम। लेकिन सुबह के टाइम नाश्ते से पहले चहलकदमी इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो ये गैस के मामलात हैं, तेज़ाबियत के मामलात हैं, उससे काफ़ी हद तक इनको फ़ायदा हो सकता है। डिपेंड करता है उनके अपनी विल पावर के ऊपर कि वो कितना उसके ऊपर अमल करते हैं। ठीक जी, ऐसे मैं एक सवाल कर लूं हटके से, कर लें। आपको हज की कौन सी चीज ज्यादा याद आती है? जैसे बनने का होता है ना, एक चीज वाबस्ता हो जाती है दिल में, जैसे एक नक्श कर जाता है, जैसे काबतुल्लाह मुशर्रफा के गिलाफ को पकड़ के दुआ करना, ये बड़ा ज़ौक जब याद आता है तो बड़ा ज़ौक बनता है। और अपना तो यही है, ये हज के दिनों में जो कोई जैसे अमाल होते हैं, मीना है, अरफात है, मुज़दलिफा है, तो क्या मैदान अरफात सुभान अल्लाह, और मुज़दलिफा। सही। मैदान अरफात में हुकूकुल्लाह और मुज़दलिफा में हुकूकुल इबाद की माफ़ी का वादा है। सुभान अल्लाह। और अरफात का वकूफ़ ये मतलब 2 रुकन आज़म है, ये भी और एक तवाफ़ ज़ियारा। तो अरफात का मैदान के बस मैं तो जब 17 साल के बाद जब मैं पहुंचा था अमीर सुन्नत के साथ, तो मुझे याद है बस से उतरने के बाद मैंने देखा, शायद याद पड़ता है कि 12:24 या 25 मिनट और कुछ सेकंड पर वकूफ़ अरफात का वक्त शुरू हो रहा था। अल्लाह, तो हम बस से उतर कर अरफात में दाखिल हो चुके थे। सुभान अल्लाह। और जैसे अरफात में दाखिल हुए तो मेरे सुन्नत भी चल रहे थे, मैं पीछे साथ ही साथ या पीछे यूं चल रहा था, और मैं बार बार घड़ी देख रहा था, या अल्लाह मैं मर ना जाऊं, हाय हाय, बस मेरा वकूफ शुरू हो जाए। अल्लाह, उस टाइम ऐसा ही फील हो रहा था जैसे मेरी रूह में मर ना जाऊं, मेरा वकूफ शुरू हो जाए, कि मैं मतलब कि वकूफ अरफात का मेरा वो जो था ना कि हालत एहराम में हज की नीयत से वो हाजी हो जाता है जी, उसका वकूफ दुरुस्त हो जाता है। तो वो एक था, तो जैसे ही वक्त शुरू हुआ ना, अमीर सुन्नत के साथ ही वो मुबारक वकूफ अरफा शुरू हो चुका, वक्त शुरू हो चुका। सुभान अल्लाह। तो वो एक बड़ा मतलब कि वक्त होता है यार अरफात। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, 2 अल्लाह के नबी अरफात के मैदान में तशरीफ़ फरमा होते हैं, सुभान अल्लाह। कबूलियत दुआ। फिर तो एक है, फिर वो मुज़दलिफ़ा, और वो मुज़दलिफ़ा में फिर वो घर ही थे, पापा भी सोए हुए थे, मैं भी लेटा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे कि किसी कभी ये तस्वुर कभी वो मुझे लगता था मैंने कभी देखा ही है कि पापा लेटे हुए होंगे, मैं भी लेटा हुआ होऊंगा, हम दोनों बातें कर रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह, वही चीज दोहराए, वो जैसे नहीं दिमाग में आता है कि यार ये यही मंजर ये पहले कुछ गुजर चुका है। सब कॉन्शियस के अंदर एक चीज होती है, तो वो एक चीजें थी, वरना तो उसकी हर घड़ी हर लम्हा काबे की ज़ियारत, और काबे की ज़ियारत के साथ साथ जमजम शरीफ को पीना देखते हुए, फिर तवाफ में दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजात। आप में से क्या पढ़ते हुए आप तवाफ करते हैं? कई चीजें, दुआएं भी होती हैं, मुनाजात भी होते हैं, बिलखुसूस जब ये मुस्तजाब के सामने सब गुजरते हैं जी, तो उस पर एक दुआ जो किताब में रब्बना आतिना फिद दुनिया, क्योंकि उस जगह पर
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ مستجاب کی دیوار پر 70,000 فرشتے ہر وقت دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس دیوار کو کہتے ہیں مستجاب ہے، سجاب ہے، ہاں جی جو حجر اسود سے پہلے کی جو دیوار ہے۔ جی ہاں جی، تو یہ رکن یمانی اور حجر اسود کی جو درمیانی اصل میں دیوار، یہ ہے آپ کی اپنی صورتحال، کیفیت، کبھی رحمت کا غلبہ تو کبھی خوف تو کبھی ڈر تو کبھی کیا کبھی اپنا وجود پر نظر، اللہ کی رحمت پر نظر، وہ سنا پھر جو ہیبت سے رکے مجرم، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ، چلے آؤ، آؤ چلے آؤ، چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، وہی رحمان ہے، اس رحمان کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس کے سوا کوئی رحمان بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، چلے آؤ، چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ منہ کا بل دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ منہ کا بل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، دکھ ہو رہے لاکھوں بندے گرد پھر کر، تصدق ہو رہے لاکھوں بندے گرد پھر کر، طواف خانہ کعبہ، طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے، طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، اور کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی کہ اندازہ سے باہر ہے، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی کہ اندازے سے باہر ہے، طواف
کے دوران کبھی کبھی یہ اب طواف کرتے رہیں اور طواف کرتے کرتے کعبے کی طرف نگاہ تو اٹھتی ہے، لوگ جا رہے ہوتے، رش لگا ہوتا ہے، دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ تصور آتا ہے کہ جیسے کہ طواف کرتے کرتے ہم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ جنت کہ جنت کی طرف ایسا مطلب ہجوم ہوگا کہ کندھے سے کندھا چھیل رہا ہوگا نا، کندھے سے کندھا، بالکل بھیڑ ہوگی جنت کی طرف جانے میں. تو یہ ہوتا ہے اس ٹائپ پر. وہ شعر جو ہے نا بڑا ایمان افروز اور بڑا پرذوق شعر ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. طواف خانہ کعبہ کا اتنا پر لطف، اتنا پر لطف ہوتا ہے، یعنی یوں ایسا فیل ہوتا تھا کہ کیا میں کبھی بھی کعبہ نہیں دیکھ سکوں گا. اللہ 17 سال ہو گئے تھے، اور جب یاد ہے سلمان بھائی جب میں نے طواف شروع کیا تھا نا تو صرف یہ سوچ سوچ کر رونا آتا تھا، یا اللہ تو نے کرم کر دیا، اللہ مجھے بلا لیا اور میں واقعی طواف کر رہا ہوں. اتنا وہ لمحہ تھا کہ میں واقعی طواف کر رہا ہوں اور میں امیر سنت کے ساتھ کعبے کی زیارت کر رہا ہوں. تو یہ بس رحمت کی اور کرم کی باتیں ہیں، اللہ کا بہت کرم ہے. لیکن اب تو خیر 2 سال ہو گئے، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس سعادت سے محروم ہیں. اللہ کرم کرے، کرونا دیگر بلائیں آفتیں بس دور ہو جائیں اور جہاں زندگی معمول پر آ جائے وہیں پر یہ راستے بھی معمول پر آ جائیں. آمین. اور بس یہ سال تو چلو گزر گیا، مینا، عرفات، مزدلفہ، قربانیاں، یہ سارا جو بھی ایک پروسیجر ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک جو ارکان ہے اور جو ایک وہاں کا مناسک ہیں، طریقہ ہے، وہ سب ڈیفینیٹلی وہ رہ ہی گیا اب کئیوں کا. اور نصیب والے پہنچے، ایسا ہے ہی بھی نہیں کہ کوئی پہنچا نہیں ہے. نصیب والے پہنچے اور پہنچ رہے اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات گزار رہے ہوں گے. کالز لیتے ہیں. نگرانی شورا، آپ سے عرض ہے، میرے کو چکر آتے ہیں، میرے آنکھوں میں اندھیرا سا چھا جاتا ہے، میرے لیے دعا فرمائے اور اس کا علاج بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، آپ کی جملہ بیماریاں دور کر کے راحتوں بھری، رحمتوں بھری، خوشیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. جی کچھ فرمائیں گے آپ؟ ایسے ان کی جو ایج ہے اس سے مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کا ایک تو وزن کم ہے، ایک خون کی کمی بھی ہے. تو یہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنا خون چیک کروا لیں کہ خون کی مقدار کم ہے اور وزن کم ہے، تو اس کے حوالے سے اپنے ڈائٹ کا احتیاط کر لیں. کیونکہ شکایت عموماً اسی طرح کی آتی ہے، چکر آ رہے ہوتے ہیں، خون کی کمی اور وزن کی کمی. باقی خلیل بھائی آپ دے دیں. تو سبزی اور فروٹ پر آپ توجہ دیں. سبزیاں اور فروٹ انشاءاللہ آپ کثرت سے استعمال کریں گے تو اللہ نے چاہا تو یہ شکایت. اگر کھجور چلتی ہو جی تو کھجور اور دودھ بہترین مشروب اور غذا اگر ہم کہیں، بہترین. اگر چلتی ہے کھجور اور دودھ دونوں، کیونکہ ڈیری پروڈکٹ ہر ایک یا ڈیری آئٹم ہر ایک کا معدہ قبول کرے یہ ضروری نہیں ہوتا. اگر ڈاکٹر کا مشورہ کر لیں، اگر آپ کو کھجور اور دودھ موافق آتے ہو، کھجور بھی برکتوں والا ایک پھل کے لیں اس کو، اور دودھ تو دودھ ہے، اگر یہ آپ کو موافق آتے ہو نا تو بیٹا کھجور اور دودھ کا استعمال رکھیں آپ. 3، 5، 7 جو بھی کھجور ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بہت انرجیٹک ہوتی ہے. کھجور ہے بہت انرجیٹک کھجور اور دودھ. تو
تو ہمارے عموماً دودھ بچے بھی نہیں پیتے، بڑے بھی نہیں پیتے، دودھ پینا چاہیے۔ جو انداز آپ نے بتایا اس طرح اگر یہ پئیں گے تو اس کا ذائقہ اتنا اچھا ہو جائے گا کہ جو نہیں بھی پیتے انشاءاللہ اور ساتھ اگر انجیر کا استعمال بھی ہو جائے نا، اگر ہے، اچھی بات کی ڈاکٹر سلمان نے کہ اگر جو انجیر کے دانے آپ نے کے کھانے کے تو روز کے 10 12 15 20 روپے کا اپنی صحت پر انویسٹمنٹ ہے، میڈیسن سے تو اچھا ہے، میڈیسن ہی آ جاتی ہے 25 50 روپے کی، تو اسی طرح بھی کر سکتے ہیں، جیسے 2 کھجور لے لیں اور 2 انجیر اس میں شامل کر لیں۔ اور یہ ایک غذا بھی بڑی لذیذ مرغوب غذا، مجھے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کروڑوں کرم ہے، اللہ زوال نعمت سے بچائے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ میں تو کھجور، انجیر، دودھ، یہ سب شکر ہے اللہ کا، یہ اچھی غذائیں اور چلتی ہیں اور پسند بھی ہیں، مرحبا، الحمدللہ۔ آپ بھی اس کو رکھیں، کھجور مہنگی نہیں ملتی، دودھ ریگولر ہمارے گھروں میں آتا ہی ہے، انجیر بھی ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی مہنگا نہیں ہے کہ ایک عام آدمی شاید اس کو افورڈ نہ کر سکے، ایسا بھی نہیں ہے، یعنی کوئی چل گوزہ نہیں ہے، چل گوزہ بہت مہنگا ہوتا ہے، اور حالانکہ چل گوزہ اتنا سا ہوتا ہے لیکن بہت مہنگا ہے، تو اس کی بھی کبھی کبھی زیارت ہوتی ہے، اور اتنا مہنگا تو کوئی بھی کوس کیسے سامنے آئے گا، لیکن انجیر لے سکتا ہے بندہ۔ اور آج کل آلوچی آتے ہیں، یہ خوبانی آتی ہے، یہ بھی کافی ماشاءاللہ بلڈ بناتی ہے چیزیں نا۔ آم بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے دودھ کے ساتھ۔ جی کال دیں۔ میں کم سے کم کوئی 8 9 سال سے اس چیز میں مبتلا ہوں کہ مجھے کرنٹ سا میرا آتا ہے، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے میرے اندر، لیکن مجھے ہوش ہوتی ہے، لیکن غصہ چڑچڑاپن ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور ان تمام تر بیماریوں پریشانیوں سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے، آمین۔ اس سے زندگی بھی بڑی اجڑ سی جاتی ہے، ساتھ رہنے والے بھی بڑے پریشان سے بعض اوقات رہتے ہیں، تو بس اللہ کرم فرمائے۔ آپ کچھ علاج بتائیں، ان کو کوئی روحانی علاج بھی دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ آپ ایسا کیجئے، اللہ کریم آپ پر رحمت کی نظر فرمائے۔ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اس کو روزانہ پڑھ لیں، اور پانی پر پھونک مار کر دم کر کے اس کو پی لیا کریں، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کو جاری رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا سلام اس کا ورد رکھیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باوضو بھی رہیں، اور خاص کر غصے کے لیے ایک ورد یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو، ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو، اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور پانی پر دم کر کے اس کو پی لیا کریں، تو 40 دن یہ عمل کریں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل غصے کی عادت بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی کون؟ غلام یاسین اتاری بلوچستان باغناڑی سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور عرض یہ کرنی تھی کہ اگر داڑھی کے بال زیادہ جھڑتے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بلوچستان بھاگ ناڑی سے کال، یہ سبی کے مضافات میں ایک علاقہ ہے ماشاءاللہ۔ اس میں بلڈ کا ایشو بھی آ سکتا ہے، اللہ تندرستی دے، شفا دے، اور اللہ کرے کہ یہ پرابلم بھی آپ کا دور ہو جائے، آمین۔ اس میں بلڈ کا ایشو بھی ہوتا ہے کہ بلڈ کی وجہ سے بھی، بلڈ کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ داڑھی کے بال جھڑتے زیادہ۔ اسکن پرابلم بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فنگس وغیرہ ہوتا ہے یا ڈینڈرف وغیرہ ہوتی ہے جو کہ اس کی جڑوں کو ویک کر دیتی ہے، تو اگر اسکن اسپیشلسٹ کو بھی دکھا کے مشورہ کر لیں تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ ایلوپیشیا کی طرف چلا جاتا ہے بندہ، وہ ایک مخصوص تیل وغیرہ کا استعمال بھی، اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تیل کا کون اب آپ بناؤ، تیل بنانے کا بولو گے اس کو؟ بنائے بتانا، اچھا بنا ہوا، پھر ٹھیک ہے۔ اس میں بالوں کے حوالے سے جو تیل بہت زیادہ مفید سمجھے جاتے ہیں وہ ہے تل کا آئل، تلوں کا آئل، یہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے، یہ آپ لے لیں 100 گرام، اور اس کے اندر کسٹر آئل وہ 50 گرامز آپ ملا لیں، 50 گرام کسٹر آئل اور 100 گرام تلوں کا آئل، تو یہ دونوں جو ہے بال اگانے کے حوالے سے، بالوں کی نشو نما کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہیں، دونوں کو مکس کر لیں، اور پھر ان کو جو ہے آپ وقتاً فوقتاً، کئیوں کے بال کمزور ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، آتے نہیں ہیں، یا ہلکے بال ہوتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں کہ ہمارے بال گھنے بھی ہوں، گرے بھی کم، تو کیا مرد کیا عورت، ان سب کے لیے یہ مشورہ ہے
सभी लोग इसको अगर आम रूटीन में इसको इस्तेमाल में रखेंगे तो इंशाल्लाह बालों में मजबूती भी आएगी, और जो बाल वगैरह गिरते हैं तो उस हवाले से भी, और बाल उगाने के एतबार से इसके अंदर जो कस्टर ऑयल है इसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद समझा जाता है बाल उगाने के एतबार से भी। तो ये दोनों को मिक्स करके इसको लगाने की आदत बनाएं, चाहें तो इसके अंदर कोई खुशबू का इस्तेमाल कर लें ताकि ये आपके लिए और फ़ायदेमंद हो जाए। तो कहीं लगाएंगे तो आप इंशाल्लाह इस खुशबू भी महसूस होगी। तो दोनों को मिक्स कर लें, 100 ग्राम तिल का ऑयल, 50 ग्राम ये, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मुफीद रहेगा। बाकी अगर किसी के ऐसे हैं कि बाल उगते नहीं हैं, जैसे बाल उड़ गए, तो वो अगर इस्तेमाल करना चाहे तो बना बनाया अंडे का ऑयल मिलता है, अंडे का तेल, तो वो अगर इसका मसाज करते रहें, स्मेल होती होगी जी जी, उसमें स्मेल होती है, तो उसका एहतियात से इस्तेमाल वगैरह लगाने के बाद, जी जी, तो उसका इस्तेमाल कर लें ऐसे मौके पे कि जब आप जैसे घर पर हों तो 3-4 घंटे वो लगा रहे, उसका मसाज अच्छी तरह से कर लिया जाए, तो ऐसे यानी कि गंजपन जो होता है उस हवाले से ये तेल बहुत ज़्यादा मुफीद है। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे निगरान शुरा, आपका सिलसिला बहुत 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 ही प्यारा है। अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हमारे बिगड़े हुए काम दे बना